کا شجرہ نسب بیان کیا جائے گا۔ قوم عاد اور قوم سمود یہ دونوں قومیں جو ہیں یہ آرام بن سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک کا شجرہ نسب ایک الگ ویڈیو کے اندر بیان کیا جا چکا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس کے ذریعے سے نسل انسانی آگے بڑھی ہے۔ حام بن نوح اور یافس بن نوح کی اولاد کا شجرہ نسب بھی بیان کیا جا چکا ہے، جبکہ سام بن نوح کے کئی بیٹے تھے، اس لیے ہر ایک کا ہم الگ الگ شجرہ نسب جو ہے وہ اس کی اولاد کی ڈیٹیل جو ہے وہ الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آرام بن سام کی اولاد کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ آرام بن سام کا ایک بیٹا ہے قاصر، اس کی اولاد میں قوم سمود تھی، جبکہ آرام بن سام کا ایک بیٹا اوس تھا جس کا بیٹا عاد اکبر ہے، اور اس کی اولاد تمام قوم عاد کہلاتی ہے۔ قوم عاد یعنی عاد اکبر کی اولاد جو ہے یہ حضرت نوح کی قوم کے بعد سب سے زیادہ ایڈوانس ترقی یافتہ قوم تھی، اور اس قوم نے خاصی ترقی کی تھی طوفان نوح کے بعد۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر مطلب اپنے مکانات جو ہیں وہ پہاڑوں کے اندر تعمیر کیے ہوئے تھے۔ اس کا عاد اکبر کا ایک بیٹا ہے خرسی، اور اس کا بیٹا ہے جلحمہ۔ عاد اکبر کا ایک بیٹا ہے صدا، پھر اس کا بیٹا ابیل ہے، پھر حزیل ہے، پھر حزال ہے، پھر لقیم ہے، اور لقیم کے 3 بیٹے عمر، عبید اور عابد۔ یہ لقیم جو تھا یہ حضرت ہود پہ ایمان لے آیا تھا۔ عاد اکبر کا ایک بیٹا ہے عابر، پھر اس کے بعد ذقیم، پھر عاد۔ یہ عاد جو ہے یہ چاند کی پوجا کرتا ہے، یعنی چاند کا پجاری تھا یہ۔ اس کا بیٹا ہے خلجان، پھر بازو، پھر ہادو، اور یہ ہادو جو ہے یہ لوگوں کی کشتیوں کے اوپر زور زبردستی سے قبضہ کر لیتا تھا، یعنی لوگوں سے کشتیاں ان کی چھین لیتا تھا یہ۔ اس کا ایک بیٹا ہے تھمان۔ عاد اکبر کا ایک بیٹا لقمان ہے، اور لقمان کی اولاد جو ہے یہ سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی قوم عاد میں، اور انہوں نے ہی حضرت ہود کی سب سے زیادہ مخالفت بھی کی۔ ان کے بعد جو دوسری طاقتور ترین قوم تھی قوم عاد میں وہ خلجان تھی۔ لقمان کی اولاد کی تفصیل جو ہے وہ سعد ہے، پھر جیرون، پھر میعاد، اور پھر حناد ہے۔ عاد اکبر کا ایک بیٹا ہے خلود، پھر ربا، پھر عبداللہ، اور اس کے بیٹے تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود کی عمر 265 سال تھی جب ان کی قوم پہ عذاب آیا، اور ان کی قوم جو ہے یہ بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے تھے مکے میں، کیونکہ پہلے ان کے اوپر قحط کا عذاب نازل ہوا، اور جب یہ مکے میں گئے وہاں پہ یہ معاویہ بن بکر بن عاد کے مکان پہ ٹھہرے تھے، وہاں پہ اس کے مکان پہ، اور وہاں پہ ان کو 3 رنگ کے بادل دکھائے گئے، سفید، سیاہ اور سرخ رنگ کے، تو ان سے پوچھا گیا کہ کون سے چاہیے، تو ان لوگوں نے کہا کہ سفید اور سرخ بادلوں میں تو پانی نہیں ہوتا، لیکن سیاہ بادل جو ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیں دے دیں۔ تو پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے، اور جب اپنی قوم کے پاس پہنچے وہاں پہ تو ان سیاہ بادلوں سے جو ہے وہ آندھی آئی، طوفان آیا، اور اس میں پوری قوم جو تھی وہ تباہ ہو گئی تھی۔ عاد اکبر کا ایک بیٹا ہے انس، پھر سعد آیا، پھر مرسد، اور یہ مرسد جو تھا یہ حضرت ہود علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا، تو یہ عذاب سے بچ گیا تھا۔ پھر عاد اکبر کا ایک اور بیٹا ہے بکر، پھر معاویہ جس کے مکان پہ جا کے یہ لوگ قوم عاد کے لوگ ٹھہرے تھے۔ اس کا ایک بیٹا بکر تھا جو شام میں گیا، اور وہاں اس نے اپنی حکومت قائم کی، اور اس کے 3 بیٹے تھے ارم، شداد اور شدید۔ یہ تینوں بادشاہ ہوئے باری باری۔ شدید نے 700 سال حکمرانی کی، اور شداد نے اس کے بعد حکمران بنا۔ اس کے پاس بھی حضرت ہود علیہ السلام گئے تھے، اور اس کو جب جنت کے حالات تو بتائے کہ کیا کیا نعمتیں اس کو جنت میں مل سکتی ہیں اگر یہ حضرت ہود پر ایمان لے آئے، تو اس نے کہا کہ یہ جنت میں دنیا میں ہی بنا لوں گا،
اور اس کے بعد اس نے اپنی جنت بنائی جس میں جانا اس کو نصیب نہیں ہوا. یہ جب جا رہا تھا اس کے افتتاح کے لیے تو اسی وقت اس کی جان نکل گئی تھی. عاد اکبر کا ایک بیٹا شداد تھا، پھر شمد اور حداد ہیں اس کے 2 بیٹے، اور پھر معاد یارب، میار اور معاد یارب کے 3 بیٹے ہیں، عبد البحر، شداد اور عبداللہ. عبداللہ ان میں بادشاہ ہوا تھا، اور شداد کا بیٹا یمر جو تھا یہ بادشاہ بنا تھا. یہ پوری تفصیل تھی قوم عاد کی. اور اب ہم بات کریں گے قوم سمود کی. قوم سمود جو ہے یہ قاصر بن آرام کی اولاد میں سے ہیں. قاصر بن آرام کے 3 بیٹے ہیں، جرموک، سمود اور جدیس. اور قوم سمود یہ ہجر کے علاقے میں رہتے تھے جو شام اور حجاز کے درمیان تھا. سمود کے 2 بیٹوں کی تفصیل ہے، ایک ارم ہے، ایک قاصر ہے. اور قاصر کے بعد ابیل آئے، پھر حضرت شلا آئے، یہ بھی نبی تھے. اور ان کے 2 بیٹے ہیں صالف اور اسف. پھر اسف کے بعد حبل آئے اور ان کے بیٹے تھے حضرت صالح علیہ السلام. ان کی قوم نے ان سے معاوضہ مانگا تو حضرت صالح نے پوچھا کہ کیا معاوضہ چاہیے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایک پتھر میں سے آپ اونٹنی برآمد کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. پھر حضرت صالح نے اللہ سے دعا کی تو اس پتھر میں سے اونٹنی نکل آئی، جس کے بعد حضرت صالح نے کہا کہ اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا ورنہ قوم پہ عذاب آئے گا. لیکن کچھ عرصے تو لوگوں نے ان کی بات پہ عمل کیا، لیکن اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ قزار بن صالف تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کیا، اور اس کے بعد پوری قوم جو تھی اس پر عذاب نازل ہوا. یعنی پہلے ان کے اوپر زلزلہ آیا تھا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اتنی زور سے چیخ ماری تھی کہ جس کی آواز سن کے پوری قوم ہلاک ہو گئی تھی. قزار بن صالف نے اونٹنی کا قتل کیا تھا بدھ والے دن، اور جو عذاب نازل ہوا وہ اس کے 3 دن بعد یعنی اتوار والے دن عذاب آیا تھا. سمود کا ایک بیٹا ارم تھا جس کے 2 بیٹے عابر اور وبیل تھے. عابر اس قوم میں پہلا بادشاہ تھا جس نے 200 سال حکمرانی کی، اور پھر وبیل کے بعد عمرو تھا اور اس کا بیٹا جند ہوا جس نے 300 سال حکمرانی کی تھی. آرام بن سام کے جو دیگر بیٹے ہیں ان میں ایک عبد زخم ہے جس نے عربی زبان سب سے پہلے استعمال کی، ایک یمنا ہے، اس کا بیٹا دوبان ہے، ایک ابیل ہے، ایک مسیح ہے اور ایک جدیس ہے. جدیس کا بیٹا غفار تھا. پھر اس کے 2 بیٹے افیرا اور اسوا ہیں. اسوا نے شاہ املوک کا قتل کیا تھا کیونکہ اس نے اس کی بہن کا ریپ کیا تھا. مساح کے 2 بیٹے ہیں نمرود اکبر اور بنیت جس کی اولاد نبتی کہلاتی ہے. اس کا بیٹا سوریان جو تھا یہ بابل کا بادشاہ ہوا، اور اس کا ایک بیٹا ارغو تھا. جبکہ نمرود اکبر کے اولاد میں پہلے کنعان آیا، پھر نمرود، پھر سنجریف، پھر برازت، پھر بخت نصر، پھر اوبال جس نے 23 سال حکمرانی کی، اور پھر بلینسر جس نے 3 سال حکمرانی کی. یہ تمام ڈیٹیل ہے قوم عاد اور قوم سمود یعنی آرام بن سام کی اولاد کے بارے میں جو یہاں پہ پوری بیان کی جا چکی ہے. اس بارے میں آپ کے پاس اگر مزید کوئی ایسی نالج ہے جو یہاں پہ نہیں دی گئی ہے تو اس بارے میں آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. اللہ حافظ.